لیون کے محل میں ایک روز لسانہ اور یوراکا دونوں کھانا تیار کرنے والوں کی نگرانی کر رہی تھیں کہ اتنے میں رومیر وہاں آ گیا۔ دونوں کو اس نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ لسانہ اور یوراکا نے دیکھا کہ رومیر اس وقت غصے اور برہمی کی حالت میں تھا۔ لسانہ اور یوراکا دونوں تجسس بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہوئی رومیر کے پیچھے پیچھے ہو لی تھی۔ رومیر ایک کمرے میں داخل ہوا اور ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ یوراکا اور لسانہ بھی اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئیں اور اس کے سامنے خالی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ پھر رومیر نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی غصے اور غضبناکی میں مخاطب کیا۔ دیکھا، میرے اندازے درست ہوئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کرسینا اور بھتیجی انجلینا دونوں مسلمانوں کے لیے جاسوسی کر رہی ہیں، اور آج ثابت ہو گیا کہ میرے اندازے درست تھے۔ میرا یہ بھی اندازہ تھا کہ کرسینا صرف پہلی 2 ہی ملاقاتوں کے دوران احمد بن یعلا سے محبت کرنے لگی تھی۔ تیسری بار جب وہ سمورہ شہر کے نواح میں اس کے خیمے میں اس سے ملنے کے لیے گئی تو کرسینا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اسے لیون کی طرف لانے کے لیے ترغیب دینے جائے گی۔ اس نے ایسی کوئی ترغیب اسے نہیں دی۔ میرے خیال میں وہ اس سے چونکہ محبت کرنے لگی تھی، لہٰذا اس کے خیمے میں اس مقصد کے لیے گئی تھی تاکہ اس پر اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرے۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے لشکر میں تو آ گئی تھی، لیکن بعد کی مہموں میں جب عبد الرحمن اور احمد بن یعلا نے شمال کا رخ کیا تب اس سے محبت کرنے کی وجہ سے کرسینا کا دل لیون میں نہ لگا، لہٰذا وہ بھی شمال کی طرف چلی گئی۔ وہاں وہ عبد الرحمن اور احمد بن یعلا کے لیے جاسوسی کرنے لگی۔ اس کام میں انجلینا بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہاں سے جو میں نے قاصد تھیوڈورا اور گارشیا کی طرف روانہ کیے تھے کہ ان دونوں کو گرفتار کر کے یہاں لیون میں میرے پاس بھیج دیا جائے، تو ان قاصدوں کے پہنچنے کے ساتھ ہی نہ جانے کیسے ان دونوں کو خبر ہو گئی کہ میں ان دونوں کو گرفتار کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہوں، لہٰذا وہ بمبلونا سے بھاگ گئیں۔ آج جو قاصد میرے پاس بمبلونا سے آئے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ کرسینا اور انجلینا دونوں ہی بمبلونا سے بھاگ چکی ہیں۔ تھیوڈورا اور گارشیا نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے مختلف سمتوں کو اپنے مسلح جوان روانہ کیے تھے، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ دونوں مسلمانوں کے لشکر کی طرف چلی گئی ہوں گی، اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف مسلمانوں کے لیے جاسوسی کر رہی تھیں، اور اپنے تحفظ کی خاطر دونوں نے یقیناً مسلمانوں کے لشکر کا ہی رخ کیا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا۔ اس کے اس انکشاف پر بظاہر تو لسانہ اور یوراکا دونوں ہی انتہا درجے کی پریشان اور فکر مند تھیں، لیکن یوراکا کی نسبت لسانہ کی حالت مختلف تھی۔ اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی کرسینا بحفاظت بمبلونا سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلی گئی ہوگی، اس لیے کہ وہ مکمل طور پر اپنی بیٹی کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ خود چاہتی تھی کہ کرسینا جس سے محبت کرتی ہے اس کے پاس چلی جائے، تاہم ظاہری طور پر اس نے اپنے چہرے پر پریشانی اور فکرمندی کے آثار پھیلا رکھے تھے، لیکن باطن میں وہ انتہا درجے کی مطمئن بلکہ خوش تھی۔ رومیر تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی خاطر اپنی پہلی باتوں کو دہراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ کرسینا اور انجلینا دونوں بہنیں بمبلونا سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر کی طرف بھاگ گئی ہیں، اس لیے کہ جس وقت وہ بمبلونا سے بھاگی تھیں اس وقت مسلمانوں کے حکمران عبد الرحمن نے الحجارہ کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، لہٰذا میرا اندازہ ہے کہ کرسینا اور انجلینا دونوں الحجارہ کی طرف گئی ہوں گی۔ جو شخص بمبلونا سے میرے لیے پیغام لے کر آیا ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب گارشیا کو پتہ چلا کہ کرسینا اور انجلینا دونوں اپنے کمرے میں نہیں ہیں، وہ محل سے بھاگ چکی ہیں، تب اس نے ملکہ تھیوڈورا سے مشورہ کرنے کے بعد ان دونوں کو پکڑنے کے لیے مختلف سمتوں میں اپنے کچھ مسلح جوان روانہ کیے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی اور کرسینا اور انجلینا کی خوش قسمتی کہ کوئی انہیں پکڑ نہ سکا، نہ ہی یہ پتہ چل سکا کہ وہ کیسے اور کدھر چلی گئی ہیں۔ ابھی تک ان سے متعلق کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس جگہ انہوں نے پناہ لی ہے۔ اب میرے لیے یہ بھی بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہمارے قاصد پہنچنے سے پہلے ہی ان دونوں کو کیسے خبر ہو گئی کہ انہیں گرفتار کیا جانا ہے، لہٰذا اپنے دفاع کی خاطر وہ بھاگ گئیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا، پھر خود ہی کہنے لگا، میرا اندازہ ہے کہ ان کے دل میں چور تھا، کسی ذرائع سے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میری طرف سے کچھ قاصد بمبلونا کی طرف آ رہے ہیں، لہٰذا وہ پہلے ہی اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ کاش میں بہت پہلے اس لڑکی کے خلاف حرکت میں آ چکا ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، لسانہ، 1-2 موقع پر کرسینا کی گفتگو سے مجھے شک بھی گزرا تھا کہ وہ احمد بن یعلا کی طرف مائل ہے،
لیکن میں نے اسے اپنی غلط فہمی اور ایک شبہ سمجھ کر مسترد کر دیا تھا، اس لیے کہ کچھ مواقع پر اس نے میرے ساتھ ایسی گفتگو کی تھی کہ جس کی وجہ سے میرا شک میں پڑنا صحیح تھا۔ یہاں تک کہتے کہتے رومیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کے محل کا چوبدار اس کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ پھر رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، اپنا ایک مخبر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ وہ کوئی خبر لے کر آیا ہے اور اسی وقت وہ خبر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے۔ اپنی نشست پر بیٹھے ہی بیٹھے رومیر نے اپنے چوبدار کو مخاطب کر کے کہا، آنے والے مخبر کو یہیں اس کمرے میں بھیج دو۔ چوبدار پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مخبر اس کمرے میں داخل ہوا۔ رومیر نے ہاتھ کے اشارے سے ذرا فاصلے پر پڑی ہوئی ایک نشست پر اسے جب بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ پھر رومیر نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم کہاں سے اور کدھر سے آئے ہو اور کیا خبر لائے ہو؟ جواب میں وہ مخبر رومیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک، میں شنترین کی طرف سے آیا ہوں۔ شنترین پر گو کہ امیہ بن اسحاق نے قبضہ کرنے کے بعد وہاں اپنی حالت کافی مضبوط اور مستحکم کر لی تھی، اور وہاں ایک خاصا بڑا لشکر بھی تیار کر لیا تھا، اور اس لشکر کے ساتھ اس نے مکمل طور پر ہم سے یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حکمران عبد الرحمن کے خلاف ہمارا ساتھ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس مخبر کے اس انکشاف پر رومیر نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، امیہ بن اسحاق کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ جواب میں وہ مخبر پھر کہنے لگا، مالک، امیہ بن اسحاق اپنے کچھ ضروری امور کی انجام دہی کے لیے شنترین سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد شنترین کے کسی امیر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور شنترین میں جس قدر لشکر تھا اسے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر اس نے عبد الرحمن الثالث کے ساتھ اپنی وفاداری اور یکجہتی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حادثے کی خبر جب امیہ بن اسحاق کو ہوئی تو اس کے ساتھ چند دستے تھے جن کے ساتھ وہ شنترین سے باہر گیا ہوا تھا۔ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ اب ہمارے علاقوں کا رخ کر رہا ہے، شنترین کی طرف نہیں گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو شاید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ جہاں تک ہمارا اندازہ ہے وہ کل کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اور شنترین میں جس مسلمان امیر نے اس کے خلاف بغاوت کر کے عبد الرحمن کے حق میں وفاداری کا اعلان کر دیا ہے اس کے خلاف آپ سے مدد طلب کرے گا۔ یہ خبر سن کر رومیر پریشان اور فکر مند ہو گیا۔ دوبارہ مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شنترین میں امیہ بن اسحاق کے خلاف کس نے بغاوت کھڑی کی ہے؟ جواب میں وہ مخبر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تک یہ خبر نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے جس امیر نے شنترین میں امیہ بن اسحاق کے خلاف بغاوت کھڑی کی ہے وہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ تاہم یہ حادثہ پیش آ چکا ہے اور امیہ بن اسحاق اپنے چند سرکردہ ساتھیوں کے ساتھ لیون کا رخ کیے ہوئے ہے۔ رومیر نے کچھ سوچا، پھر اس مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، امیہ بن اسحاق کو آنے دو۔ اس کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد ہم یقیناً امیہ بن اسحاق کی مدد کریں گے اور شنترین میں اس کی حکومت کو ہر صورت میں بحال رکھیں گے، تاکہ عبد الرحمن الثالث کے خلاف مسلمانوں کا ایک مہرہ تو کم از کم ہمارے ہاتھ میں رہے۔ اس کے ساتھ ہی رومیر نے اس مخبر کو جانے کی اجازت دے دی۔ ان دنوں امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ اندلس کے انتہائی شمال کے علاقوں میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، جبکہ اندلس کے شمالی حصوں تک امن و امان قائم کرنے کے لیے عبد الرحمن نے ایک لشکر احمد بن یعلا کے حوالے کیا، اور جن جن قلعوں، جن شہروں کے اندر سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت یا سرکشی اٹھنے کا اندیشہ تھا، یا جہاں بھی مسلح دستے مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہے تھے، وہاں احمد بن یعلا کو حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ اس حکم کے جواب میں احمد بن یعلا آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ شمال میں جس قدر چھوٹے بڑے قلعے تھے سب کو اس نے نیست و نابود کرنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی باغی اور سرکش پناہ لیے ہوئے تھے وہاں وہ حملہ آور ہوا، باغیوں اور سرکشوں کا صفایا کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اپنی ترکتاز کو اس نے اس قدر وسیع کیا کہ جبل برانس کو عبور کرتے ہوئے وہ فرانس کی حدود میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف رومیر نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن کا لشکر دو جگہ مصروف کار ہے، خود عبد الرحمن لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اندلس کے شمالی حصے میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، جبکہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ احمد بن یعلا شمال کی طرف یلغار کرتے ہوئے فرانس میں داخل ہو چکا ہے، تب اس نے اس موقع پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ امیہ بن اسحاق کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اتنی دیر تک امیہ بن اسحاق بھی اس کے پاس پہنچ چکا تھا اور شنترین میں جو اس کے خلاف بغاوت اٹھی تھی اس کے خلاف مدد طلب کر لی تھی۔
صورتحال کیونکہ رومیر اور امیہ بن اسحاق دونوں کے حق میں تھی، اس لیے رومیر ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہوا اور شنترین کا رخ کیا۔ رومیر اس لیے بھی مطمئن تھا کہ عبد الرحمن فی الفور اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے لشکر کا بڑا حصہ فرانس میں مصروف کار تھا۔ جب تک اپنے لشکر کو جمع اور مجتمع کرتے ہوئے عبد الرحمن شنترین کا رخ کرے گا، اس وقت تک شنترین میں جو امیہ بن اسحاق کے خلاف بغاوت اٹھی تھی اسے وہ ختم کر کے شنترین پر پھر سے امیہ بن اسحاق کا قبضہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن رومیر اور امیہ بن اسحاق دونوں کی بدقسمتی کہ جس وقت لیون کے محل میں یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ لشکر لے کر شنترین پر حملہ آور ہونا چاہیے اور امیہ بن اسحاق نے لیون میں اس کے محل ہی میں قیام کیا ہوا تھا، مسلمان مخبروں اور طلایہ گروں نے ان کے ان ارادوں کی خبر عبد الرحمن تک پہنچا دی تھی۔ اسی روز کچھ مخبر اور قاصد احمد بن یعلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور عبد الرحمن نے اسے فی الفور واپس آنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی احمد بن یعلا نے فرانس کے اندر اپنی جلوار اور ترکتاز کو روک دیا اور بڑی برق رفتاری سے واپس آیا۔ احمد بن یعلا کے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ واپس آتے ہی عبد الرحمن نے جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہاں سے اس نے کوچ کیا اور بڑی تیزی سے اس نے شنترین کا رخ کیا۔ جس وقت عبد الرحمن اور احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح شنترین کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت تک رومیر اور امیہ بن اسحاق دونوں نے مل کر شنترین کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن شنترین کے اندر جو سالار اور لشکری تھے انہوں نے مردانہ وار رومیر اور امیہ بن اسحاق کا مقابلہ کیا۔ وہ امیر عبد الرحمن کے حق میں انتہائی مخلص اور وفادار تھے، لہٰذا بڑی جانثاری سے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے۔ شنترین کے محاصرے کو ابھی 2 روز ہی ہوئے تھے کہ شنترین کے اندر جو سالار اور لشکری تھے انہیں خبر پہنچ گئی کہ امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے شنترین کا رخ کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر ملتے ہی نہ صرف شہر کے لوگوں کے اندر بلکہ شہر کے اندر جو لشکر تھا ان میں بھی ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ شدت اور دل جمعی کے ساتھ رومیر اور امیہ بن اسحاق کے حملوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ دوسری طرف رومیر اور امیہ بن اسحاق کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ عبد الرحمن اپنے پورے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے شنترین کا رخ کیے ہوئے ہے۔ رومیر اور امیہ بن اسحاق نے شنترین پر حملے بند کر دیے اور شنترین کی نواح میں کھلے میدانوں کے اندر اپنے پڑاؤ کو مضبوط اور مستحکم کر لیا۔ اب رومیر کی بدبختی کہ وہ شنترین شہر کا محاصرہ ترک کر کے لیون شہر کی طرف بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جن راستوں سے ہو کر اس نے لیون کی طرف جانا تھا انہی راستوں سے امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ شنترین کا رخ کیے ہوئے تھا۔ پھر رومیر کو یہ بھی پتہ تھا کہ مسلمان مخبر اور طلایہ گر بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ اگر اس نے کسی اور راستے سے اپنی جان بچانے کی خاطر لیون کا رخ کرنے کی کوشش کی تو عبد الرحمن اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں لگ جائے گا اور راستے میں ہی پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر اسے نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اس وجہ سے شنترین کی نواح میں کھلے میدانوں کے اندر رومیر نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ کھلے میدانوں کے اندر ایک بار پھر عبد الرحمن کے خلاف قسمت آزمائے، شاید کامیابی کی کوئی کرن دکھائی دے جائے۔ جس روز رومیر اور امیہ بن اسحاق نے شنترین کی نواح میں اپنے لشکر کو استوار کیا تھا، ایک حصہ شہر کی طرف بھی مختص کر دیا تھا تاکہ شہر کے اندر سے کوئی لشکر نکل کر ان پر حملہ آور نہ ہو۔ اس سے اگلے روز عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور رومیر کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر سے باہر عبد الرحمن نے خیموں کا ایک شہر آباد کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں لشکر پورا دن ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے، کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ جب اگلی رات آئی تب بھی خاموشی رہی۔ امیر عبد الرحمن شاید اپنے لشکر کو ایک دن اور ایک رات آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا اور اس سے اگلے روز وہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف رومیر شاید یہ چاہتا تھا کہ جس وقت عبد الرحمن جنگ کی ابتدا کرے اسی وقت اس سے ٹکرایا جائے۔ اس رات شہر کی فصیل کے اوپر شنترین شہر کا لشکر بھی بڑا مستعد رہا۔ فصیل کے اوپر مشعلیں جلتی رہی۔ عبد الرحمن اور رومیر کے لشکروں میں بھی مشعلیں روشن تھیں۔ رات کسی نہ کسی طرح بیت گئی۔ اگلے روز جب مسلمان لشکری اٹھے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کے سامنے جہاں رومیر نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا وہ میدان خالی پڑا ہوا تھا۔ رومیر رات کی تاریکی میں ہی اپنی جان بچا کر اپنے مرکزی شہر لیون کی طرف بھاگ گیا تھا اور امیہ بن اسحاق بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس طرح رومیر اور امیہ بن اسحاق عبد الرحمن سے ٹکرانے کی جرت اور جسارت نہ کر سکے۔ شہر کے اندر جو لشکر تھا اسے اور شہر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ امیر عبد الرحمن کے آنے کا سن کر رومیر اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر لیون کی طرف بھاگ گیا ہے
تب وہ عبد الرحمن کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ عبد الرحمن بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سب سے ملا، سالاروں کو ان کی کارگزاری پر شاباش دی، انہیں انعام اور تحائف سے مالا مال کیا۔ شہر کے سرکردہ لوگوں کو بھی اس نے خوب نوازا اور ان کی بھی دلجوئی کی۔ اس طرح چند روز تک عبد الرحمن نے شنترین میں قیام کرنے کے بعد اس کے استحکامات پر توجہ دی، برجوں کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط اور مستحکم کیا، شہر کے دفاع کے لیے ایک خاصی بڑی رقم بھی اس نے مختص کی۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ نبرہ کی مملکت کے مرکزی شہر بمبلونہ کی طرف بڑھا، اس لیے کہ اب تک عبد الرحمن بمبلونہ کے اطراف میں جس قدر شہر اور قلعے تھے اور جہاں سے دشمنوں کے اٹھ کر بمبلونہ کی طرف کوچ کرنے کے امکانات تھے، ان پر حملہ آور ہوتا رہا، اور عبد الرحمن نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر نبرہ کے مرکزی شہر بمبلونہ کا محاصرہ کرے گا۔ لہٰذا عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے بمبلونہ کا رخ کیا۔ نبرہ کے بادشاہ اور اس کی ماں تھیوڈورا کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ اب امیر عبد الرحمن اپنے پورے لشکر کے ساتھ بمبلونہ کا محاصرہ کرنے اور اس پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ ان دونوں کو مخبروں نے یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ احمد بن یعلا کے فرانس میں داخل ہونے کے باعث رومیر نے شنترین پر دوبارہ قبضہ کر کے وہاں امیہ بن اسحاق کی حکومت کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبد الرحمن سے ٹکرائے بغیر اپنے مرکزی شہر لیون کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ خبریں ملکہ تھیوڈورا اور نبرہ کے بادشاہ گارشیا دونوں کے لیے یقیناً حوصلہ شکن تھیں۔ لہٰذا جب یہ خبر پہنچی کہ عبد الرحمن بمبلونہ کا رخ کیے ہوئے ہے، تب ملکہ اور گارشیا نے اپنے سارے امراء اور سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور اس سلسلے میں ان سے مشورہ کیا۔ اس مشورے کے جواب میں ہر مشیر، ہر سالار، ہر امیر اور سلطنت کے ہر اعلیٰ منصبدار نے تھیوڈورا اور گارشیا کو یہی مشورہ دیا کہ عبد الرحمن سے مقابلہ کرنا بیکار ہے۔ انہوں نے ملکہ اور گارشیا کو یہ بھی یاد دلایا کہ اس سے پہلے جب گارشیا کا باپ شانجہ نبرہ کا بادشاہ تھا تو اس کے دور میں بھی عبد الرحمن سے ٹکرانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عبد الرحمن نے بدترین شکست دے کر ایک طرح سے بمبلونہ کو فتح کرتے ہوئے فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے شانجہ اور ملکہ تھیوڈورا کو معاف کر دیا تھا۔ لہٰذا سب نے یہی مشورہ دیا کہ نبرہ کی مملکت کی بہتری اسی میں ہے کہ ملکہ تھیوڈورا اور بادشاہ گارشیا دونوں اپنے امراء اور سالاروں اور سلطنت کے امراء کے ساتھ بمبلونہ شہر سے باہر نکل کر بڑی فراخ دلی کے ساتھ عبد الرحمن اور اس کے لشکر کا استقبال کریں۔ عبد الرحمن سے صلح کی گفتگو کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اس کا فرمانبردار اور اطاعت گزار رہنے کے ساتھ ساتھ اس سے اپنے اس رویے کی بھی معافی طلب کی جائے، اس لیے کہ ماضی میں بھی شانجہ نے عبد الرحمن کا اطاعت گزار رہنے کا وعدہ کیا تھا جبکہ اسے توڑ دیا گیا تھا۔ ملکہ تھیوڈورا اور اس کے بیٹے گارشیا نے اپنے امراء اور سالاروں کے اس مشورے کو قبول کیا۔ ملکہ تھیوڈورا اور گارشیا خود عبد الرحمن کے خلاف جنگ کی طرح نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے چند مخبر مقرر کیے جن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ جس وقت عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ بمبلونہ شہر سے قریب آئے تو انہیں بروقت اطلاع دی جائے تاکہ شہر سے باہر نکل کر وہ عبد الرحمن کا استقبال کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ جب بمبلونہ کے قریب پہنچا تب ملکہ تھیوڈورا اور بادشاہ گارشیا کے حکم پر نبرہ کی مملکت کے مرکزی شہر بمبلونہ کی فصیل کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ ملکہ اور گارشیا بنفس نفیس اپنے سالاروں اور امراء کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور انتہائی شاندار انداز میں نہ صرف عبد الرحمن اور اس کے سالاروں کا استقبال کیا بلکہ گارشیا اور ملکہ تھیوڈورا نے عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہونے کی زحمت بھی کی۔ ملکہ تھیوڈورا اور اس کا حکمران بیٹا گارشیا دونوں جب امیر عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عبد الرحمن نے ان کی بڑی عزت افزائی اور آؤ بھگت کی، بڑے شاندار انداز میں اپنے سالاروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ امیر عبد الرحمن کے اس سلوک سے ملکہ تھیوڈورا اور گارشیا بھی بے حد خوش ہوئے۔ اس سے پہلے وہ خوفزدہ تھے کہ دیکھیں امیر عبد الرحمن ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، لیکن جب امیر نے ان کی عزت افزائی کی اور ان کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آیا تب ملکہ تھیوڈورا اور گارشیا نے اس ملاقات کے دوران امیر عبد الرحمن کے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ عبد الرحمن کے مطیع اور فرمانبردار بن کر رہیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ نبرہ کا اصل حکمران عبد الرحمن الثالث کو تسلیم کیا جائے گا، جبکہ گارشیا کی حیثیت اس کے ایک ماتحت حکمران کی سی ہوگی۔ امیر عبد الرحمن نے ملکہ تھیوڈورا اور گارشیا کی اس پیشکش پر خوش اور مطمئن ہو کر ان دونوں کو معاف کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بمبلونہ پر حملہ آور ہونے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ لیکن جب شہر سے باہر نکل کر اور شہر کے سارے دروازے کھول کر
ملکہ تھیوڈورا اور گارشیا اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کرتے ہوئے عبد الرحمن نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے لشکر کو سستانے اور آرام فراہم کرنے کے لیے اس نے وہاں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔